بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ رزق کی کثرت کرتا ہے اور اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، ایک سورہ ہود آیت نمبر 54، اس کا ترجمہ ہے اور میرے قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ دوسری آیت ہے سورہ نوح کی پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 تک ہے، اس کا ترجمہ ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پہ سراٹے دار موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ دو آیتیں میں نے قرآن مجید کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو غور سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کے بعد اللہ انعام بھی دیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ میں بارش بھی برساتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، کثرت رزق بھی عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم تو بہت گنہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سارا دن کوئی نہ کوئی گناہ کرتے رہتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور روزانہ معافی مانگیں، کیونکہ روزانہ ہی ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہو جاتے ہوں گے جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو آج ہمارے پاس مسائل ہیں، ہم جو پریشانیاں ہیں، یہ سب ہماری غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی، ہم لوگ پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں، ہر طرف سے پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، شادی کے نہ ہونے کی پریشانی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہمیں گھیر چکی ہیں، اور اس کی وجہ سب سے پہلے دین سے دوری ہے، اور اپنی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اب کنز ایمان کی میں نے آیت کا ترجمہ، کنز ایمان میں جو ترجمہ تھا وہ بیان کیا، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اس واقعے کو سنیں اور اس کے بعد آپ بھی ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جو آج کل ہمارے ملک میں پریشانی ہے، جو حالات خراب ہیں، اور ہمارے گھروں میں جو پریشانی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں 5 وقت کا نمازی بھی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ سے معافی مانگو گے تو پہلے 5 وقت نمازی تو ہونا ضروری ہے، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تو پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اب اس میں جو ہے نا، جو اس کے ساتھ تشریح اور واقعہ ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایمان لا کر جب قوم عاد نے حضرت ہود کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اس کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، ان کی زمین کو سرسبز کر کے تر و تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت والا اولاد دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے امیر معاویہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں کثرت کی، روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے پیدا کر دیے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی، انہوں نے اس شخص کو بلا کے فرمایا کہ تمہاری قسمت میں تو بچے نہیں تھے اور یہ کیسے ہو گئے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں پوچھا یہ عمل کہاں سے سیکھا جو انہوں نے
بتایا. دوسری مرتبہ اس شخص کا امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. اس نے دریافت کیا. امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہود کا قول نہیں سنا. حضرت ہود نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور حضرت نوح کا یہ ارشاد وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, یعنی فائدہ کیا ہے؟ کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا باکثرت پڑھنا سے اللہ تعالیٰ معافی عطا کر دیتا ہے اور اس کی قسمت میں اولاد عطا کر دیتا ہے, رزق وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے. اگر قحط سالی کا وقت ہو تو قحط بھی ختم ہو جاتی ہے اور بارش بھی اللہ تعالیٰ برسا دیتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی برکتیں. ہم لوگ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, فرائض کی ادائیگی سجد نہیں کر رہے, نمازیں نہیں پڑھ رہے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, روزہ نہیں رکھتے, تو ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مصیبت آ گئی, یہ مشکل آ گئی, یہ مہنگائی آ گئی, یہ ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی, ہمارے گھر میں رحمتیں برکتیں ختم ہو گئی, ہماری اولاد نہیں ہوتی, ہمارے رزق ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہم نے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم نے برائیوں گناہوں میں مبتلا ہوئے, اور جس کو برائیوں گناہ سمجھ بھی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیاں کوتاہیوں گناہوں کی معافی مانگے اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں, تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا, وافر رزق کے حلال عطا فرمائے گا, اولاد نہیں تو اولاد عطا فرمائے گا, اور اگر بارش نہیں تو بارش عطا فرمائے گا, پریشانی کو تو پریشانی ختم ہو جائے گی. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھ, ایمان کے راستے پر رکھ. اللہ ہمیں اپنا معافی مانگنے والا بنا دے, اللہ تیرے حکم ماننے والا بنا دے, اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے والا بنا دے, ہمیں روزہ رکھنے والا بنا دے, ہمیں زکوٰۃ دینے والا بنا دے. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے, اپنے حبیب کا بنا لیجیے. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں معاف کر دیجیے. مولا کریم ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.